الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ٹی وی ون USA پر ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے صبر و استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم تخلیق فرمائے ہیں۔ ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں خوشی اور غم کی کیفیت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آزمائشیں، تکلیفیں اور آسانیاں اور پریشانیاں یہ ہماری زندگی کا مستقل طور پر حصہ رہتی ہیں اور انسانی زندگی انہی ادوار سے گزر کر آگے بڑھتی ہے۔ اگلا عالم جنت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اور اللہ کی عطا سے تمام مسلمان انشاءاللہ بالآخر جنت میں جائیں گے۔ اور ایک عالم جہنم ہے جس میں غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ تو اس دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خوشی اور غم کی درمیانی کیفیت کے درمیان سے ہم ہمیشہ گزرتے رہتے ہیں۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم نے پھر ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اور چیئرمین ہیں ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے، آپ کو ہم نے دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں یہ ہم سب کی زندگی میں آتی ہیں، تو اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ مصیبت کے وقت میں ہمارا کیا طرز عمل، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ یہ دنیا جو ہے بیسیکلی دارالامتحان ہے۔ تو جو شخص ایک کمرہ امتحان میں ہے، ایگزامینیشن ہال میں ہے، اب وہ یہ کہے کہ میں ایک عام زندگی جس طرح وہ کمفرٹ زون میں زندگی بسر کرتا ہے، تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی اس دنیا میں، اور ان تکالیف پر صبر اور استقامت جب انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے اجر رکھا ہے۔ اگر مصیبت ہی نہیں آئے گی، اگر کوئی شخص تیاری کے مرحلے سے نہیں گزرے گا تو امتحان کو پاس کس طرح کرے گا؟ جب وہ پاس کرے گا تو اس کو ڈگری ملے گی تو خوشی ملے گی۔ اسی طرح کر کے انسان کی مختلف آزمائشیں کی جاتی ہیں اور پیغمبروں تک کی آزمائشیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ذِبْ تَلَا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ جب ابراہیم کو اللہ پاک نے مختلف چیزوں کے ذریعے آزمایا اور ان آزمائشوں پر وہ پورے اترے، انہوں نے صبر کیا، اللہ پر یقین اور توکل کو قائم رکھا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَتَمَّنَّ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے جو ہے اپنے آپ کو کھرا ثابت کر دیا ہے، اب میں تمہیں لیڈرشپ کا ٹائٹل عطا کر رہا ہوں، امامت عطا کر رہا ہوں، اور پھر وہ جد الانبیاء بنے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مصیبتیں آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور پیغمبر نہیں ستایا گیا، لیکن حضور نے صبر کا، استقامت کا، توکل کا، یقین کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ پاک نے اسی راستے پر صبر و استقامت اور توکل کے نتیجے میں اور اللہ پر یقین کامل کے نتیجے میں ان مشکلات کے پہاڑوں کو جو ہے وہ ختم کر کے آسانیاں پیدا کر دی۔ تو بندہ مومن کے لیے جو بھی آزمائش آتی ہے، یا تو اس کے گناہوں کے کفارے کا باعث بنتی ہے، یا درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، یا اس کو جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں اصول دیا ہے کہ ہر عسر کے بعد یسر ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل وقت کے بعد آگے اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو بی ہوپ فل، ڈو ناٹ فرسٹریٹ، ڈو ناٹ بی اے ڈس اپوائنٹڈ پرسن۔ ہوپ فل رہیے، اللہ پر یقین رکھیے، اپنی سٹرگل جاری رکھیے، ایمان کو مضبوط رکھیے، یقین کی طاقت رکھیے، انشاءاللہ مصائب و علام انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جی ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بسا اوقات جب ہم پر مصیبت آتی ہے یا ہمارے کسی فیملی ممبر کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کی آزمائش ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں یا جاننے والوں میں کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف جو آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا جو انسانی رویوں میں کمزوری پائی جاتی ہے وہ پوچھا۔ اس میں ایک بنیادی بات میں بتاؤں گا، اگر ہمارے سامعین و ناظرین وہ ذہن میں رکھ لیں تو یہ مسکنسپشن ختم ہو جائے گی کہ جو پریشانی مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، وہ تو آزمائش ہے، اور اس جو ہے وہ
آزمائش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی گناہ معاف کر رہا ہے، درجے بلند کر رہا ہے، تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، اور جو تکلیف اور بیماری اللہ سے دور کر دے وہ پھر عذاب کی صورت ہے، کہ آپ کے اوپر ایک مصیبت آئی اور آپ نے پھر واہ ویلا۔ میں یہاں ایک بڑی آپ کو خوبصورت بات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ بات درست ہے، لوگ کہتے ہیں جی وی بلیو ان گاڈ، ٹھیک ہے جی ہم اللہ پر بلیو رکھتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ دنیا کی بھی عدالت دعوے کو بغیر ثبوت کے نہیں مانتی، تو نشانی یہ ہے کہ جو انسان غم اور خوشی میں ہر حال میں اللہ پر رضا و رغبت رکھتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے بدگمانی نہیں کرتا، تو فرمایا اس کا وہ سچا مومن ہے، اس کا ایمان کھرا ہے۔ یہ نہیں کہ خوشی آئی تو جشن منائے اور مصیبت آئی تو واہ ویلا شروع کر دیا، مصیبت آئی اس پر صبر کرتا ہے، اس اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانی پیدا کرتا۔ سبحان اللہ، زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بے شک خواتین و حضرات، آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، صبر و استقامت، اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید سوالات ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام ضیاء رمضان۔ آج ہمارا موضوع ہے صبر و استقامت، اور بریک سے پہلے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ یار میں ہی کیوں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں آخر میرے لیے ہی کیوں ہیں؟ حالانکہ یہی انسان نعمت ملنے پر یہ سوال کبھی نہیں اٹھاتا کہ یہ نعمت مجھے ہی کیوں ملی ہے، لیکن کیونکہ انسان ناشکرا ہے تو ہمیشہ جب بھی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو عام طور پر لوگ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا کسی کے گھر پہ کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس موقع پہ بھی یہ لب و لہجہ یا اس قسم کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جی کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا یا ہم ہی ملے تھے، اور یہ ساری پریشانیاں کہ صرف ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ لوگوں میں یہ بات عام ہوتی ہے، جی ہمارے ساتھ ایسا کیوں، ہمارا کاروبار، ہماری اولاد۔ بنیادی طور پر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ نے اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے تو اس کا مطلب اللہ کے بارے میں بدگمانی، کہ جتنا بھی آج ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کا اللہ پر بلیو جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو انسان شک کا شکار ہوتا ہے نا، حدیث میں بھی یہ بات آئی کہ کلمہ لو نہ کہو کہ کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر مصیبت آئی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اولاد کی آزمائش آئے گی، مال میں کمی کی آزمائش آئے گی، ڈیتھ ہوگی، موت کی تو فرمایا، اور جو لوگ اس آزمائش کے اوپر وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف فوت شدہ کے لیے نہیں ہے، یہ مال میں نقصان ہو جائے تب بھی پڑھیں، آپ کو اگر گر جاتے ہیں تب بھی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تب بھی پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید نے کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے، صرف خوشخبری نہیں، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں جو مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کروں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے تو ملک الموت اس بچے کی روح قبض کر کے لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے اور میری بندی نے کیا کہا تھا؟ تو اگر وہ بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے. اور اگر وہ ملک الموت کبھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تیرا بندہ اور بندی کہہ رہے تھے اللہ تیری امانت تھی تو نے واپس لے لی, ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں, تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے فیصلے پر راضی ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. تو صبر اور استقامت جو ہے یہ بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹ گئے, انہیں آریوں کے ساتھ چیر دیا گیا, ان پر آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اللہ پر اعتماد نہیں چھوڑا, اللہ پر یقین نہیں چھوڑا, اللہ پر توکل نہیں چھوڑا, اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ٹھہری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب مختصراً جو ہے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے جی, اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا انعام تو اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے, جی لیکن احادیث کریمہ میں یا قرآن مجید میں مصیبتوں پر صبر کے اوپر کیا ثواب کیا بشارت سنائی؟ ہاں جی, میں آپ کے سوال کے اس اسپیسیفک جواب سے پہلے یہ عرض کروں کہ کوئی جو ہے وہ علامہ نصیر الدین طوسی, انہوں نے ایک اپنی کتاب ہے ان کی تجرید الکلام, اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی, اللہ اکبر. انہوں نے لکھا کہ کسی کے بارے میں کہ غلط فیصلہ کرنا دو بنیادوں پر ہوتا ہے, یا لالچ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کوئی جج فیصلہ کرتا ہے لالچ کی بنیاد, رشوت لے لیتا ہے اور غلط فیصلہ کر دیتا ہے, یا کسی عدم علم کی بنیاد پر کہ اس کے پاس پوری شہادت نہیں پہنچی, ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں آئی اور وہ غلط فیصلہ کر دیتا ہے. علامہ طوسی نے لکھا اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہیں نا, عالم ہونا اور غنی ہونا, کہ اللہ کو کوئی لالچ نہیں ہے, وہ غنی ہے اور بے نیاز ہے اور عالم ہے, ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. سبحان اللہ. یہ وہ دو صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتا. تو جو آدمی اپنے مالک سے تھپڑ کھا کے خوشی محسوس نہ کرے وہ ایمان کے راستے میں کھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. وہ اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ اکبر, وہ جہاز جب چلتا ہے تو سارے لا الہ الا اللہ, تو فرمایا یہ ٹھوکریں اس وجہ سے تمہیں لگتی ہیں, پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ تم ان پر اپنا ری ایکشن کیسا دیتے ہو. اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اور جو آپ نے فرمایا کہ صبر, تو صبر کا اتنا بڑا اجر ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے, فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والے کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. یعنی مصیبت آئی ہے وہ صبر کر رہا ہے تو وہ سٹرانگ بلیو رکھے اس وقت میرا رب میرے ساتھ ہے, کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. تو یہ بات. دوسرا یہ ہے ریوارڈ یہ ہے کہ اس پر آسمان سے قرآن مجید نے کہا بلیسنگز اترتی ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں دانستہ یا غیر دانستہ, اس مصیبت کے ذریعے اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضور کے ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ اس کانٹے کے چبھنے جیسی تکلیف پر بھی مومن کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تو اس وجہ سے کر کے جو بھی مصائب آئیں ان پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات سے بندہ مومن کو نوازتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بس اوقات کوئی آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے تو ہمیں یہ گمان ہمارے دل میں آتا ہے, ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ تکلیف جادو کے نتیجے میں ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ بزرگان دین کی طرف سے ممتاز جو روحانی شخصیات ہیں ان کی جانب سے الحمدللہ روحانی علاج کی باضابطہ اجازت عطا فرمائی گئی ہے, اور آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے رہنمائی بھی فرماتے ہیں. تو ایک تو میں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اسکرین پر جو نمبرز دیے گئے ہیں, آپ اپنے روحانی جسمانی نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ سوال بھی میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا یہ بدگمانی ہے تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ جادو کے نتیجے میں ہے یا ہماری اپنی شامت اعمال ہے؟ جی بالکل, آپ نے اچھا کوشچن ریز کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے سامعین و ناظرین خواتین و حضرات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو. بدگمانی نہیں کرنی, اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ آپ کو مصیبت آئی تو کہیں کہ یہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی راحت ملی ہے, خوشی ملی ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کے ذریعے مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں خوشی میں رب کو بھولا تو نہیں ہوں, کہ اس جشن میں رب کو بھول گیا ہو.
تو مومن ہمیشہ غم میں صبر کرتا ہے اور خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ منافق لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے، داڑیاں رکھی، لیکن اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے، اور مومن کیا کرتے؟ وہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھتے۔ اچھا، چھوٹی سی مثال کے بعد پھر میں یہ آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا جوان صاحب بچہ فوت ہوا۔ میں نے ان کو بات بتائی تو انہیں بڑی تسلی ملی، بڑے پریشان تھے، 18 سال کا بیٹا۔ میں نے کہا اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائیں اور آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، آپ کو سکون کا نور ملے گا۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا ان کا بیٹا بیمار تھا تو وہ کبھی جو ہے وہ نفل پڑھ رہے ہیں، کبھی دعائیں کر رہے ہیں، کبھی صدقہ دے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ جو ہے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں اور گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بچہ فوت ہو گیا، تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو کسی نے آ کر کہا حضور پہلے تو آپ بڑے اضطراب پریشانی میں تھے، صدقہ خیرات دعائیں کر رہے، اب اطمینان سے بچہ فوت ہو گیا۔ تو کتنا خوبصورت انہوں نے جملہ فرمایا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے میرا مالک فیصلہ کر رہا تھا اور میں دعائیں مانگ رہا تھا، میں صدقہ، شاید مالک فیصلہ بدل دے، اب تو رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اب تو میں کہتا ہوں سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب تو شکوہ کرنا، اب تو رونا، اب پیٹنا، اب شور کرنا، اب واہ ویلا کرنا تو اس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ میں کہتا ہوں میرے رب جو تو نے فرمایا وہ سچ کر دیا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ یہ جادوگر، اس کی علامتیں ہیں مختلف، سر کا دکھنا اور کاروبار اچانک بند ہو جانا، یہ جادو کی اٹیمپٹ کرتے ہیں لوگ۔ حضور پر بھی اٹیمپٹ کی گئی اور اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ ہم جو ہے وہ جادو اگر کسی پر ہو تو وہ شخص، عورت یا مرد ہمیں بتائے تو ہم اس کی نشانیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر جادو یا کوئی اثرات ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے لیے پھر کاٹ کا عمل ہے۔ کاٹ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک پانی کی جو ہے وہ ایک ٹب، اس کے اندر کچھ پڑا جاتا ہے اور پھر کاٹا جاتا ہے، اس کے جادو کے جو اثرات ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے اجازت ہے کاٹ کے اس عمل کی اپنے بزرگان دین کی طرف سے، اور میں جو ہے یہ کام لوگوں کو اور دم بھی کرتا ہوں اور یہ کاٹ کا عمل بھی کرتا ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کاٹ کے عمل کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے جی کہ جی واقعی جادو ہوا ہے، جی، یا ویسے بھی کوئی قدرتی آزمائش ہے، جی، تو کس طریقے سے ہم کاٹ کا عمل کر سکتے ہیں؟ جی یہ نمبر چل رہے ہیں، آپ رابطہ کر لیں، یا میں آپ کو بتا دوں گا، آپ اپنے گھر میں کر لیں، یا نیو یارک میں ہمارا ادارہ ہے، آپ یہاں اپوائنٹمنٹ بنا کر تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے سامنے وہ پانی بھی دم کر کے دیں گے، کاٹ کا عمل بھی کریں گے، اور آپ کو وظیفہ بھی دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کو پر عمل پیرا ہوں گے تو بڑی آسانی سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو شیطانی افعال کا نتیجہ ہے جادو، اور جو رحمانی کلمات ہیں ان کی بہت پاور ہے، اس کے نتیجے میں بالکل جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے علماء کرام صدقہ اور خیرات بھی تجویز کرتے ہیں، تو ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ماشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں مساکین کی، غرباء کی امداد میں مصروف عمل ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اگر ہیومن ریلیف سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کون کون سے شعبہ جات میں آپ کے ہاں امداد کا سلسلہ جاری ہے؟ اچھا، یہ بات میں واضح کر دوں کہ کچھ سننے والے یہ کہیں گے جی ہر پروگرام کے آر میں ہیومن ریلیف کو یہ لا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ جتنے پروگرامز چل رہے ہیں آپ تک دین کا میسج جا رہا ہے، یہ سپانسرڈ بائی ہیومن ریلیف انٹرنیشنل ہے۔ یہ آرگنائزیشن چاہ رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنی مسائل جو ہے وہ ان کا حل دیا جائے، پریشانیاں ان کا علاج بتایا جائے، روحانی علاج بتایا جائے، اور سب سے بڑی حضور نے فرمایا بلا کو جو ٹالتا ہے وہ صدقہ ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے مختلف شعبہ جات ہیں جن میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ جرنل ڈونیشن دے سکتے ہیں، آپ منتھ کا جو پیسہ ہے، نظر مانی ہے وہ دے سکتے ہیں، اور ہم یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، محتاجوں، مریضوں تک وہ پیسہ پہنچا کر جو ہے وہ آپ
کہ اس صدقے کے نتیجے میں بھی بیماریاں ٹلتی ہیں اور آپ کا مستحقین تک، کیونکہ علماء کی ٹیم ہے تو انشاءاللہ مستحق لوگوں تک آپ کا صدقہ انشاءاللہ پہنچے گا ہیومن ریلیف کے پلیٹ فارم سے۔ آپ اس کے یوٹیوب اور اس کی ویب سائٹ پر وہ سٹوریز بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایکچول ریئل سٹوریز ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ خواتین و حضرات، ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کی آفیشیل ویب سائٹ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، www.humanreliefusa.com۔ آپ اسے وزٹ کیجئے اور وہاں پہ آن لائن ڈونیشن کا آپشن بھی موجود ہے، اور اگر آپ بالمشافہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل بھی ہے۔ جی یقیناً جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں آپ ہیومن ریلیف انٹرنیشنل کے اور ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے، وہاں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ سے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آزمائشوں پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل الایمان مومن بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، مجھے، اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اور ہمارے انتہائی معزز مہمان ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم آپ سے اب اجازت طلب کریں گے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔